اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینہم، اور جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے، بیماری ہے، یعنی مکہ معظمہ کے مدینہ کے منافقین جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے دلوں میں کفر چھپائے رکھتے تھے، حقیقتاً مسلمان نہیں ہوئے، وہ منافق کہلاتے ہیں کہ اپنے کو مسلمان ہونا ظاہر کریں اور خود مسلمان نہ ہوں، تو منافقین۔ تو جب کہتے تھے منافقین یعنی مدینہ منورہ کے، مدینہ کے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ مکہ معظمہ میں کچھ لوگ بظاہر مسلمان ہوئے لیکن ان کے دلوں میں شک تھا، اور وہ جب قریش بدر کی طرف بڑھے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ بڑھے، اور جب بدر پہنچے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم دیکھی تو ان کا شک اور بڑھ گیا اور وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپنی تعداد بہت کم ہے اور اتنا بڑا لشکر جرار کے بالمقابل آ گئے ہیں یہ، تو یہ اپنے دین پر ان کو بہت غرور ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو خود اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنا کام اللہ ہی کے سپرد کرے اور اس کے فضل و احسان پر اطمینان کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حافظ و ناصر و مددگار ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر، ان کی پیٹھ پر گرزوں سے، لوہے کے گرزوں سے جو آگ میں گرم کر کے لال کر دیے گئے ہوں، اور جب وہ مارتے ہیں تو ان کی سوزش اور جلن وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے ان سے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، آگے جو تم نے کفر کیا، نافرمانی کی، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کہ حالانکہ اللہ تعالی خالق و مالک ہے، بندہ کوئی جرم کرے یا نہ کرے اللہ چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو معاف فرما دے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی یہ ہے کہ بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا اللہ تعالی۔
کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں، والذین من قبلہم، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور۔ فرعون اور فرعون والوں، فرعون سے جو پہلے تھے ان لوگوں کا دستور کیا تھا؟ جب کفر کیا، سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل فرما کر ان کو ہلاک کر دیا۔ فرعون کی سرکشی بڑھ گئی تو ان کو دریا میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، خود فرعون اس کا لشکر ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اور ان سے پہلے قوم عاد اور قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ، ان پر عذاب نازل ہوا، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو ویسے ہی یہ کفار جو بدر میں آئے ان کو ہلاک کیا گیا اور رسوا کیا گیا۔ کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس قوم کو جو نعمت دے دیتا ہے اس کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں۔ اگر وہی لوگ خود ہی بدل جائیں تب اللہ تبارک و تعالی ان کی نعمت ان کو بدلے، ان سے لے لے، مگر اگر وہ نہ بدلیں تو ایسا نہیں کرتا۔ اسی کے بعد فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں۔ اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف رفع کی، امن دے کر خوف سے نجات دی، ان کی طرف اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، انہوں نے ان نعمتوں پر شکر تو نہ کیا، بجائے اس کے یہ سرکشی کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان سے خوریزی کے درپے ہوئے، لوگوں کو راہ حق سے روکا اور یہ سب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ان کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ اور ایسے ہی قریش کو بدر میں ہلاک کیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ایمان نہیں لاتے
ان کو بدترین جانور قرار دیا ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی بنو قریظہ کے بارے میں۔ بنو قریظہ کی یہودیوں کے حق میں، جن کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، نہ تو لڑیں گے نہ ہی دشمنوں کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے عہد توڑا، اور مشرکین مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کی تو انہوں نے ہتھیار دے کر کے ان کی مدد کی، ہتھیار سے، اور وہ جو عہد معاہدہ تھا اس معاہدے کو توڑ دیا ان لوگوں نے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا، پھر دوبارہ عہد کیا اور اس کو بھی توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب جانوروں سے بدتر بتایا، کیونکہ کفار سب جانوروں سے بدتر ہیں، اور باوجود کفر کے عہد شکنی بھی کرتے ہیں تو اور زیادہ بدتر ہوئے، برے ہوئے، معاہدہ کر کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ تو فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ، جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا، بار بار معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑا، اگر انہیں لڑائی میں پاؤ فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو انہیں ایسا قتل کرو کہ من خلفہم لعلہم یذکرون، فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، جس سے ان کے پسماندوں کو بھگا دو، کہ اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت حاصل ہو۔ تو یہاں کفار کو، ان لوگوں کو، بنو قریظہ کے یہودیوں کو جو قتل کرنے کا حکم دیا، یہ معاہدہ کو توڑ دیا انہوں نے، اور ایک بار نہیں بار بار معاہدے کو توڑا۔ تو اس پر جو ہے ان کو کہا کہ ان کو جہاں جنگ میں پاؤ تو ان کو قتل کر دو، تاکہ ان کے بعد والوں کو عبرت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو، کوئی قوم ایسی ہے کہ تم سے معاہدہ کرے اور معاہدہ کرنے کے بعد دغا کرنے اور خیانت کرنے کا اندیشہ ہو، ان کی جانب سے کچھ ایسی باتیں ثابت ہوں جن سے ظاہر ہو کہ یہ دغا بازی کریں گے اور خیانت کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، ان سے کہہ دو کہ تمہارا ہم سے جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ دغا والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انہم لا یعجزون، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔ یعنی کافر اپنی تعداد کی بنیاد پر یا جنگی سر و سامان کی بنیاد پر ہرگز گھمنڈ نہ کریں کہ وہ اللہ کے قابو سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز ہیں، نہیں کرتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہر حال میں وہ اللہ کے قابو میں ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ،
اور ان کے لیے تیاری رکھو، جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بیٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔ تو معلوم ہوا، یہیں سے معلوم ہوا جو دشمن کے بالمقابل، اس میں بتایا کہ جتنے گھوڑے باندھ سکو اتنے گھوڑے باندھو اور جتنی تیاری ہو سکے کرو۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے دشمن کو دفع کرنے کے لیے جو جتنی قوت وہ حاصل کر سکتے ہیں قوت حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ بیٹھے باندھے بھروسہ کیے رہیں کہ دوسروں سے اپنا اسلحہ لیں گے اور ہمارا دفاع دوسرا ملک والا کر دے گا۔ اس کا نہیں دیا اسلام میں اس کا کوئی نظریہ ہے نا۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ جہاں تک دشمن ہے اس کے بالمقابل پوری تیاری رکھو۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب تک تم جہاد کرتے رہو گے عزت سے رہو گے، اور جب جہاد ترک کر دو گے تو تمہارے اوپر رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ تو آج جو ہے بہت سے ممالک جو مسلم ممالک ہیں، حکومت تو اسلامی نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن وہ دشمنوں کے بالمقابل تیاری نہیں کرتے، آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آیت میں موجود ہے کہ آپس میں لڑائی کرو گے تو اپنے دشمنوں کو تم موقع دو گے اور تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہی ہو رہا ہے۔ لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اس کی جزا ملے گی، اس میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اللہ تعالی اس کی کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، اللہ اس کا کئی گنا عطا فرماتا ہے جسے چاہے۔ وہاں تم لا تظلمون، اور کسی طرح تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، تم پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔